عشق ممنوع حال میں موجود ہر آنکھ میں ترہم تھا اور ہر زبان پر ایک ہی تذکرہ۔ زویا کی برات نہیں آئی۔ دلہن بنی زویا، جس کے سرخ چوڑی کی چمک اب اس کی آنکھوں کے آنسوں میں دھندلا رہی تھی، ساکت بیٹھی تھی۔ اس کا دلہا، جس نے اس کی محبت کے قصے پورے خاندان میں مشہور تھے، عین وقت پر اسے چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ زویا کے ماں باپ صوفے پر ڈھیر ہو چکے تھے۔ اب کون ہماری بیٹی سے شادی کرے گا؟ اتنی بڑی بدنامی ہم کیسے جھیلیں گے؟ اس کے باپ کی سسکیاں پورے ہال میں سنائی دے رہی تھیں۔ اسی شور و گل اور بے بسی کے عالم میں ہال کے صدر دروازے سے ایک گمگیر اور بارعب آواز گونجی، میں کروں گا زویا سے شادی۔ سب کی نظریں اس آواز کی سمت اٹھیں۔ وہاں سیاہ سوٹ میں ملبوس قد آور اور وجیہہ شخصیت کا مالک شاہویز ہاشمی کھڑا تھا۔ زویا کے تن بدن میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ یہ آواز اس کے پروفیسر شاہویز کی تھی، وہ پروفیسر جسے زویا سخت ناپسند کرتی تھی اور جس سے اس کی کبھی نہیں بنی تھی۔ زویا کا دماغ ماضی میں بھٹکنے لگا۔ ابھی کل ہی کی تو بات تھی جب وہ کالج سے نکلتے وقت شاہویز کو اتنی باتیں سنا کر آئی تھی، میری شادی ہو رہی ہے شاہویز سر، اب میں کالج نہیں آؤں گی اور نہ ہی مجھے آپ کی سڑی ہوئی شکل دیکھنے کو ملے گی، زویا نے غصے میں کہا تھا، کیونکہ شاہویز نے اسے ایک اسائنمنٹ لیٹ ہونے پر پوری کلاس کے سامنے ڈانٹا تھا اور آج وہی سڑی ہوئی شکل والا پروفیسر اس کی عزت بچانے کے لیے سامنے کھڑا تھا۔ شاہویز بیٹا تم؟ زویا کے باپ نے حیرت اور امید کے ملے جلے جذبات سے پوچھا۔ جی انکل، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو نکاح خواں کو بلائیے۔ شاہویز کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بات کر رہا تھا جیسے یہ کوئی شادی نہیں بلکہ کوئی بزنس ڈیل ہو۔ زویا نے کچھ کہنا چاہا، احتجاج کرنا چاہا، مگر اس کی ماں کے ماتھے تھامے ہوئے ہاتھ اور باپ کی جھکی ہوئی گردن نے اس کی زبان پر تالے ڈال دیے۔ تھوڑی ہی دیر میں نکاح کے کلمات گونجنے لگے۔ زویا بیٹی، کیا آپ کو شاہویز ہاشمی ولد احمد ہاشمی کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ زویا کی آواز حال میں چھائی ہوئی تھی، مگر جب اس نے اپنے باپ کو ہچکیاں لیتے دیکھا تو اس نے ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہہ دیا، قبول ہے۔ نکاح ہو گیا۔ مبارکبادوں کا وہ شور نہیں تھا جو عموماً ہوتا ہے، بلکہ ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ زویا کو جیسے شاہویز کے گھر لایا گیا، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ شاہویز اسے اپنے کمرے میں لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ زویا پیچھے ہٹ کر دیوار سے لگ گئی۔ دیکھیں سر، میں جانتی ہوں آپ نے میری عزت بچائی ہے، لیکن میں آپ سے کبھی محبت نہیں کر سکوں گی۔ شاہویز نے اپنی ٹائی ڈھیلی کی اور ایک گہری نظر زویا پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں وہ شناسائی نہیں تھی جو ایک استاد کی ہوتی ہے، بلکہ ایک مرد کا جنون تھا جو آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ محبت؟ شاہویز کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ کس نے کہا زویا کہ میں تم سے یہ شادی محبت کے لیے کی ہے؟ میں نے تو تمہیں تمہاری اس بدتمیزی کا جواب دینے کے لیے یہاں لایا ہوں جو تم روز کلاس میں کرتی ہو۔ زویا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ شاہویز نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے اور اس پر جھک گیا۔ اب تم اس گھر سے باہر نہیں جا سکو گی زویا، اب تم میری قید میں ہو اور یہاں کا ہر قانون میرا ہوگا۔ زویا کو احساس ہوا کہ وہ آسمان سے گری اور کھجور میں اٹکی۔ وہ جس پروفیسر سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، اب وہی اس کا مجازی خدا بن چکا تھا، اور اس کی آنکھوں کا غصہ بتا رہا تھا کہ آنے والی راتیں زویا کے لیے اتنی آسان نہیں ہوں گی۔ کمرے کی دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک زویا کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ مقابلہ کر رہی تھی۔ شاہویز ہاشمی کا چہرہ اب اس وقت کسی بپھرے ہوئے شیر کی مانند تھا جس نے اپنے شکار کو گھیر لیا ہو۔ زویا نے خوف سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اسے لگ رہا تھا شاہویز کا غصہ اسے جلا کر راکھ کر دے گا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی زویا؟ شاہویز کی بھاری اور گمبھیر آواز اس کے سر پر گونجی۔ زویا نے کانپتے لبوں سے جواب دینے کی کوشش کی، سر میرا مطلب ہے شاہویز صاحب، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو صرف خاموش۔ شاہویز نے دھار کر اسے چپ کر دیا۔ اس نے جھٹکے سے زویا کا بازو پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ تم نے کل کالج میں سب کے سامنے میری تذلیل کی تھی،
تم نے کہا تھا کہ تم میری صورت نہیں دیکھنا چاہتی، اب دیکھو، اب تم اس صورت کو تعمر دیکھو گی۔ میں نے یہ نکاح تمہیں بچانے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں پانے کے لیے کیا ہے۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے رخساروں پر گرنے لگے۔ آپ اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں آپ کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں، آپ نے ہمیشہ مجھے تمیز اور اخلاق کا سبق دیا ہے، اور آج آپ خود… شویز کے لبوں پر ایک صفاقانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے زویا کے بالوں کی ایک لٹ کو اپنی انگلی میں مروڑا۔ وہ پروفیسر شویز تھا زویا، جو کلاس روم میں ہوتا ہے۔ یہ شویز ہاشمی ہے، جو اپنی ضد پوری کرنا جانتا ہے۔ تم نے اس دن کینٹین میں حماد کے سامنے میری ہنسی اڑائی، یاد ہے نا؟ تم نے کہا تھا کہ شویز جیسے خشک انسان سے تو کوئی دشمن بھی نہ کرے۔ زویا کو یاد آیا، وہ ایک معمولی سی بات تھی جو اس نے مذاق میں کہی تھی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ شویز ہاشمی کے سینے میں انتقام کی آگ اتنی بھڑک رہی ہے۔ وہ تو صرف ایک مذاق تھا زویا، زویا نے سسکتے ہوئے کہا۔ میرے لیے وہ مذاق نہیں تھا۔ شویز نے اسے چھوڑا اور کھڑکی کی طرف مڑ گیا۔ باہر رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ اب اس گھر کے کچھ اصول ہیں، تم اس کمرے سے میری اجازت کے بغیر باہر نہیں جاؤ گی۔ تمہارا فون، تمہاری آزادی، سب اب میرے قبضے میں ہے۔ زویا تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی، مگر شویز نے ایک ہی جست میں اسے پکڑ لیا۔ وہ دروازے کے ساتھ لگا دیا۔ اس کا چہرہ زویا کے چہرے کے اتنا قریب تھا کہ زویا کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بھاگنے کی کوشش بھی مت کرنا زویا، باہر میرے گارڈز کھڑے ہیں، تم اب اس سنہری پنجرے کی قید میں ہو، شویز نے نہایت دھیمے مگر پراسرار لہجے میں کہا۔ اسی وقت کمرے کے باہر سے دستک ہوئی۔ شویز نے غصے سے مڑ کر دیکھا۔ کون ہے؟ بھائی، میں ہوں فارس، باہر سے اس کے چھوٹے بھائی کی آواز آئی۔ شویز نے ایک نظر زویا پر ڈالی، جو اس وقت بکھرے بالوں، روتے ہوئے چہرے کے ساتھ نہایت معصوم لگ رہی تھی۔ اس نے الماری سے اپنی ایک شرٹ نکالی اور زویا کی طرف اچھال دی۔ اسے پہن لو اور اپنا حلیہ درست کرو، اگر فارس کو پتہ چلا کہ تم یہاں رو رہی ہو تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ شویز نے حکم دیا اور خود باہر نکل گیا۔ زویا فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے حسین دن اس کی زندگی کا سب سے بڑا ڈراؤنا خواب بن چکا ہے۔ وہ شویز ہاشمی کو ایک سخت گیر پروفیسر سمجھتی تھی، مگر وہ تو ایک ایسا جنونی نکلا جس نے محبت اور نفرت کے درمیان کی لکیر مٹا دی تھی۔ دوسری طرف شویز جب ہال میں پہنچا تو فارس پریشان کھڑا تھا۔ بھائی، آپ نے یہ کیا کیا؟ زویا تو آپ کی اسٹوڈنٹ تھی۔ لوگ باتیں کریں گے، فارس نے دبی آواز میں کہا۔ شویز نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے سگریٹ سلگائی۔ لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا فارس، مجھے جو چاہیے تھا میں نے حاصل کر لیا۔ اب زویا ہاشمی مینشن کی ملکہ بھی ہے اور قیدی بھی۔ فارس نے اپنے بھائی کے چہرے پر وہ جنون دیکھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے ڈر لگنے لگا کہ شویز کی یہ ضد کہیں کسی بڑی تباہی کا پیش خیمہ نہ ثابت ہو۔ رات کے پچھلے پہر جب پورا گھر سو رہا تھا، زویا نے چپکے سے کمرے کی کھڑکی کھولی۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ یہاں سے نکل کر اپنے گھر جا سکے گی، لیکن جیسے ہی اس نے پھر نیچے جھانکا، اسے وہاں 2 مسلح گارڈز نظر آئے۔ یا اللہ، میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں، وہ بڑبڑائی۔ اچانک اسے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو شویز اندھیرے میں صوفے پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ میں نے کہا تھا نا زویا، بھاگنے کی کوشش مت کرنا۔ شویز اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ کمرے کے اندھیرے میں شویز کی آنکھیں کسی شکاری کی طرح چمک رہی تھیں۔ زویا کھڑکی کے پاس ساکت کھڑی تھی، اس کا سانس حلق میں اٹک گیا تھا۔ شویز آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ گیا، یہاں تک کہ ان کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ رہ گیا۔ کھڑکی سے باہر کیا دیکھ رہی ہو زویا؟ آزادی؟ شویز نے نہایت دھیمے مگر سرد لہجے میں پوچھا۔ اس کے ہاتھ زویا کے چہرے کے قریب آئے۔ اس نے زویا کے کانپتے ہوئے لبوں کو اپنی انگلی سے چھوا۔ آزادی کی تمنا چھوڑ دو، تم اب اس گھر کی دیواروں کا حصہ ہو۔ زویا نے ہمت جمع کی اور اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ آپ مجھ پر زبردستی نہیں کر سکتے شویز صاحب، یہ نکاح صرف میری مجبوری تھی، میرا دل اب بھی آپ سے نفرت کرتا ہے۔ شویز کے لبوں پر ایک دلخراش مسکراہٹ آئی۔ اس نے جھٹکے سے زویا کے کمر کی گرد ہاتھ لپٹا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ نفرت؟ مجھے تمہاری نفرت سے ہی تو پیار ہے۔
محبت تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن تمہاری یہ زہریلی نظریں مجھے اکساتی ہیں کہ میں تمہیں اور زیادہ تڑپاؤں۔ اس نے زویا کو بستر کی طرف دھکیلا اور خود اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ آج کی رات تمہارے لیے ایک سبق ہے، تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ اور ہاں، تمہارے باپ کا فون آیا تھا، بیچارہ بہت پریشان تھے کہ ان کی لاڈلی بیٹی کیسی ہے۔ زویا تڑپ کر اٹھی۔ میرے بابا، آپ نے ان سے بات کی؟ کیا کہا انہوں نے؟ میں نے ان سے کہا کہ زویا بہت خوش ہے، اتنی خوش کہ وہ اب واپس نہیں آنا چاہتی۔ شہباز نے سکون سے سگریٹ کا دھواں ہوا میں اچھالا۔ زویا کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو ٹپکنے لگے۔ آپ جھوٹے ہیں، آپ نے انہیں دھوکہ دیا، میں انہیں سب سچ بتاؤں گی کہ آپ ایک جابر انسان ہیں۔ شہباز نے سگریٹ کا ٹکڑا ایش ٹرے میں مسلا اور کھڑا ہو گیا۔ کوشش کر کے دیکھ لینا، لیکن یاد رکھنا تمہاری ایک لفظ پر تمہارے بھائی کی نوکری اور تمہارے باپ کی عزت مٹی میں مل سکتی ہے۔ میں نے پورے شہر کو بتایا ہے کہ تم میری پسند تھی، اسی لیے میں نے عین وقت پر تمہارا ہاتھ مانگا۔ اگر سچ باہر آیا تو لوگ تمہارے باپ پر تھوکیں گے کہ اس نے اپنی بیٹی ایک سودے میں بیچ دی۔ زویا کا سر چڑھا گیا۔ یہ شخص کتنا منصوبہ ساز ہو سکتا تھا، اس نے ہر راستہ بند کر دیا تھا۔ زویا وہیں فرش پر بیٹھ کر رونے لگی، جبکہ شہباز بغیر کسی تاثر کے کمرے سے نکل گیا۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی ہاشمی مینشن میں گہما گہمی شروع ہو گئی تھی۔ شہباز کی والدہ بیگم ہاشمی، جو ایک نہایت سخت گیر خاتون تھی، ناشتے کی میز پر بیٹھی زویا کا انتظار کر رہی تھی۔ زویا جب بوجھل قدموں اور سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ نیچے آئی تو بیگم ہاشمی نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ ہاشمی خاندان کی بہو بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے زویا، یہاں سر جھکا کر چلنا پڑتا ہے۔ بیگم ہاشمی نے چائے کا سپ لیتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ زویا خاموش رہی، اسے معلوم تھا کہ یہاں اس کا کوئی ہمدرد نہیں ہے۔ تبھی فارس میز پر آیا اور زویا کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ بھابھی پریشان نہ ہو، شہباز بھائی کا مزاج تھوڑا سخت ہے، پر وہ دل کے برے نہیں ہیں۔ شہباز نے ہمدردی جتائی۔ شہباز بھی اسی وقت ہال میں داخل ہوا۔ اس نے سفید قمیض کے اوپر سیاہ ویسٹ کوٹ پہنا ہوا تھا اور وہ بلا کا وجیہہ لگ رہا تھا۔ اس نے زویا کی کرسی کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ زویا کا جسم خوف سے اکڑ گیا۔ فارس، اپنے بھابھی کو شہر کے سب سے مہنگے مال میں لے جاؤ، اسے کچھ نئے کپڑے اور زیورات دلاؤ۔ ہاشمی خاندان کی بہو کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ شہباز نے حکم دیا۔ لیکن میں کہیں نہیں جانا چاہتی، زویا نے دبی آواز میں کہا۔ شہباز نے تھوڑا جھک کر اس کے کان میں کہا، یہ فرمائش نہیں، حکم ہے زویا، اور ہاں، وہیں کوئی شرارت کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ میرے آدمی سائے کی طرح تمہارے ساتھ ہوں گے۔ مال پہنچ کر زویا کا دل گھبرانے لگا۔ فارس اسے مختلف دکانوں پر لے جا رہا تھا، مگر زویا کی نظریں صرف باہر نکلنے کے راستے پر تھیں۔ اچانک ایک رش والی جگہ پر زویا کو کسی نے زور سے اپنی طرف کھینچا۔ وہ چلانے ہی والی تھی کہ ایک مانوس ہاتھ نے اس کا منہ بند کر دیا۔ وہ حماد تھا، وہ لڑکا جو زویا کا سابقہ منگیتر تھا اور اسے عین وقت پر چھوڑ کر بھاگا تھا۔ زویا، میری بات سنو، میں تمہیں یہاں سے نکالنے آیا ہوں، حماد نے بدحواسی میں کہا۔ زویا نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ تم مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اب کیوں آئے ہو؟ زویا، مجھے شہباز نے دھمکی دی تھی، اس نے میرے ساتھ میرے باپ کے بزنس کو تباہ کرنے کی دھمکی دی تھی۔ اگر میں تم سے شادی کرتا، وہ تمہیں پانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے یہ ڈرامہ رچایا۔ حماد کی بات سن کر زویا کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ کیا یہ سب شہباز کا منصوبہ تھا؟ کیا اس نے جان بوجھ کر زویا کی بارات رکھوائی تاکہ وہ خود مسیحا بن کر سامنے آ سکے؟ زویا، چلو میرے ساتھ، اب بھی وقت ہے۔ حماد نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ زویا تذبذب میں تھی کہ تبھی پیچھے سے ایک ٹھنڈی سپاٹ آواز آئی، میرا خیال ہے حماد تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں۔ زویا اور حماد نے مڑ کر دیکھا تو سامنے شہباز ہاشمی کھڑا تھا، اس کے پیچھے 4 مسلح گارڈ تھے اور اس کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ مال کے اس ہجوم میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ شہباز ہاشمی کے چہرے پر موجود وہ ٹھہراؤ کسی بڑے طوفان کی دستک تھا۔ حماد نے زویا کا ہاتھ ایسے چھوڑا جیسے اسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں۔
شویز میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس حماد لانے لگا۔ شویز دھیمے قدموں سے چلتا ہوا ان کے قریب آیا۔ اس نے اپنے کوٹ کا بٹن کھولا اور نہایت سکون سے حماد کے گریبان پر ہاتھ رکھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا حماد کہ جو چیز میری ہے اس کی طرف دیکھنا بھی گناہ ہے۔ تم نے میری وارننگ کو مذاق سمجھا۔ سر پلیز اسے چھوڑ دیں، یہ یہاں سے جا رہا تھا، زویا نے گھبرا کر کہا۔ حالانکہ وہ حماد سے نفرت کرتی تھی مگر وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہاں کوئی خون خرابہ ہو۔ شویز نے ایک سرد نگاہ زویا پر ڈالی۔ تمہاری ہمدردی اس کے لیے جس نے تمہیں ہال میں تنہا چھوڑا۔ اس نے جھٹکے سے حماد کو پیچھے دھکیلا۔ لے جاؤ اسے یہاں سے اور اسے بتا دو کہ ہاشمی مینشن کے قیدیوں سے ملنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ گارڈز نے حماد کو بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ زویا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شویز نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اسے گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ فارس دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے بھائی کے لیے ایک عجیب سا خوف تھا۔ گاڑی میں خاموشی اتنی گہری تھی کہ زویا کو اپنی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ گھر پہنچتے ہی شویز نے زویا کو اس کے کمرے میں دھکیل دیا اور خود پیچھے سے دروازہ لاک کر دیا۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ وہ بزدل تمہیں بچا لے گا؟ شویز نے گرج کر پوچھا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تمہیں مال شاپنگ کے لیے بھیجوں گا اور مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ کون آ رہا ہے؟ زویا نے روتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ آپ نے یہ سب کیا نا؟ آپ نے حماد کو دھمکی دی تھی کہ وہ برات نہ لائے۔ آپ نے میرے باپ کی عزت کے ساتھ کھیلا تاکہ آپ مجھے اپنی قید میں لا سکیں۔ شویز کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے زویا کے قریب آ کر اس کے گال پر ہاتھ رکھا مگر زویا نے منہ پھیر لیا۔ ہاں میں نے ہی کیا تھا کیونکہ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تم میری اسٹوڈنٹ تھی، تم نے ہمیشہ میری حکم عدل کی، تم نے میری انا کو لڑکھارا۔ اور شویز ہاشمی اپنی ہار کبھی تسلیم نہیں کرتا۔ میں تمہیں جیتنا چاہتا تھا اور میں نے جیت لیا۔ زویا نے اس کے سینے پر مکے مارنی شروع کر دی۔ آپ ایک جانور ہیں، آپ کو محبت کا مطلب بھی نہیں پتہ، آپ نے میری زندگی تباہ کر دی۔ شویز نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے دیوار سے لگا دیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ جنون کی حد تک پیار اور غصہ مکس تھا۔ محبت؟ زویا تم نے ابھی میرا پیار دیکھا ہی کہاں ہے، تم نے صرف میری ضد دیکھی ہے۔ اب میں تمہیں دکھاؤں گا کہ جب شویز ہاشمی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اسے دنیا میں چھپا کر اپنی سانسوں میں قید کر لیتا ہے۔ اس نے زویا کو چھوڑا اور الماری سے ایک فائل نکال کر اس کے سامنے پھینک دی۔ یہ دیکھو تمہارے باپ کے گھر کے کاغذات اب میرے نام ہیں۔ اگر تم نے ایک بار بھی یہاں سے نکلنے کی بات کی تو کل تمہارا خاندان سڑک پر ہوگا۔ زویا بے جان ہو کر فرش پر گر گئی۔ اس کے پاس اب لڑنے کی طاقت نہیں بچی تھی۔ رات کے سناٹے میں جب شویز لائبریری میں بیٹھا شراب کا گلاس ہاتھ میں لیے کسی گہری سوچ میں تھا، فارس اندر داخل ہوا۔ بھائی آپ زویا کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں، وہ ایک معصوم لڑکی ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ فارس نے ہمت کر کے پوچھا۔ شویز نے ایک کڑوی نظر اپنے بھائی پر ڈالی۔ قصور اس کی خوبصورتی کا ہے فارس، اور اس کی اس زبان کا ہے جس نے میرے غرور کو زخمی کیا تھا۔ تم اپنی حد میں رہو ورنہ تم جانتے ہو میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ فارس خاموشی سے باہر نکل گیا مگر اس کے ذہن میں ایک منصوبہ بن رہا تھا۔ وہ زویا کو اس جہنم سے نکالنا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے اپنے بھائی سے ہی کیوں نہ لڑنا پڑے۔ اگلے دن شویز کسی کام سے شہر سے باہر چلا گیا۔ زویا اپنے کمرے میں بند تھی جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ بھابی میں ہوں فارس، جلدی سے باہر آئیں، گارڈز کو میں نے مصروف کر دیا ہے، یہ موقع ہے یہاں سے نکلنے کا۔ فارس کی آواز امید کی کرن بن کر آئی تھی۔ زویا نے جلدی سے اپنا برقع اوڑھا اور فارس کے ساتھ پچھلے دروازے کی طرف بھاگی، لیکن جیسے ہی وہ گیٹ کے پاس پہنچے سامنے کی لائٹس جل اٹھیں اور گاڑیوں کے ہارن کی آواز گونجی۔ کالی گاڑی سے شویز ہاشمی باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک شکاری جیسا اطمینان تھا۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا اور مسکرایا۔ تمہیں کیا لگا فارس میں اتنی آسانی سے اپنا شکار بھاگنے دوں گا؟ ہاشمی مینشن کے پچھلے گیٹ پر سایہ تھا مگر اس سناٹے میں شویز کی موجودگی کسی کڑکتی بجلی سے کم نہ تھی۔ فارس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور زویا کے قدم
زمین میں گھر کے۔ شویز نہایت اطمینان سے چلتا ہوا ان کے قریب آیا اور اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ دی جو کسی بھی انسان کا دل دہلا دے۔ فارس میرے چھوٹے بھائی، میں نے تمہیں ہمیشہ سمجھایا تھا کہ میرے معاملات میں دخل مت دینا۔ شویز نے فارس کے کندھے پر ہاتھ رکھا مگر اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ فارس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ بھائی، زویا یہاں گھٹ کر مر جائے گی، آپ اسے اس کی مرضی کے بغیر یہاں نہیں رکھ سکتے، فارس نے ہمت جمع کر کے کہا۔ شویز نے ایک زوردار کہکہ لگایا جو رات کے سناٹے کو چیرتا ہوا گزر گیا۔ مرضی، اس گھر میں صرف میری مرضی چلتی ہے۔ اس نے اچانک فارس کو جھٹکا دیا اور زویا کا بازو پکڑ کے اسے اپنی طرف کھینچا۔ زویا کی چیخ نکل گئی۔ آج تم نے ثابت کر دیا زویا کہ تم صرف میری قیدی نہیں بلکہ تم میرے گھر میں بغاوت کے بیج بو رہی تھی۔ شویز کی آنکھوں میں غصے کی سڑکی واضح تھی۔ اس نے گارڈز کو اشارہ کیا، فارس کو اس کے کمرے میں لے جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں یہ باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ بھائی، میری بات تو سنیں۔ فارس کو گارڈ زبردستی اندر لے گئے جبکہ زویا وہیں کھڑی رو رہی تھی۔ شویز نے زویا کو گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف لے جانا شروع کیا۔ زویا کی چوڑیاں فرش سے ٹکرا کر ٹوٹ رہی تھیں مگر شویز کو جیسے کوئی ہوش نہ تھا۔ اس نے زویا کو مینشن کے سب سے اوپر والے حصے میں موجود ایک پرانے کمرے میں دھکیل دیا جہاں صرف ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی اور چاروں طرف گرد و غبار تھا۔ اب تم یہاں رہو گی، نہ کوئی فون، نہ کوئی فارس اور نہ ہی کوئی ہمدردی۔ شویز نے دروازہ بند کر کے اسے باہر سے لاک کر دیا۔ زویا نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ شویز صاحب، پلیز دروازہ کھولیں، مجھے اس اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں دوبارہ بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گی۔ مگر باہر سے کوئی جواب نہ آیا۔ شویز نیچے ہال میں جا کر صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ زویا سے اتنی نفرت کیوں کر رہا ہے، یا پھر یہ نفرت ہے بھی یا کچھ اور۔ اس وقت شویز کی والدہ بیگم ہاشمی وہاں آئی۔ شویز، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہاری بیوی ہے، اس طرح اسے کمرے میں بند کرنا ہمیں معاشرے میں رسوا کر دے گا۔ امی، معاشرہ میرے قدموں تلے ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، شویز نے تلخی سے جواب دیا۔ اگلے 3 دن تک زویا اسی کمرے میں بند رہی۔ اسے کھانا تو دیا جاتا مگر کوئی اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ زویا کی حالت گیر ہونے لگی تھی۔ بھوک اور پیاس سے زیادہ اسے اس تنہائی اور اندھیرے نے مار دیا تھا۔ چوتھے دن شویز خود کمرے کا تالا کھول کر اندر داخل ہوا۔ کمرے کی حالت دیکھ کر اس کا دل ایک پل کے لیے لرز گیا۔ زویا فرش پر بے سود پڑی تھی۔ اس کا سرخ چہرہ اب خاک آلود ہو چکا تھا اور چہرہ مرجھائے ہوئے پھول جیسا لگ رہا تھا۔ شویز اس کے قریب جھکا۔ زویا نے دھیرے سے آنکھیں کھولی مگر اس کی آنکھوں میں اب کوئی چمک نہیں تھی۔ کیا آپ مجھے مارنے آئے ہیں؟ مار دیں، اس زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ شویز کو سننے کے لیے جھکنا پڑا۔ شویز نے خاموشی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ زویا نے کوئی مزاحمت نہیں کی، جیسے اس کے اندر کی روح ہی ختم ہو گئی ہو۔ وہ اسے نیچے اپنے کمرے میں لے آیا اور اسے نرم بستر پر لٹایا۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے زویا کے چہرے کو پانی سے صاف کیا اور ڈاکٹر کو فون کیا۔ جب ڈاکٹر نے معائنہ کر لیا اور دوائی دے دی تو شویز وہیں کرسی پر بیٹھ کر زویا کو دیکھنے لگا۔ نیند میں بھی زویا سسکیاں لے رہی تھی۔ تب بھی زویا کے فون پر جو شویز کے پاس ایک میسج آیا۔ میسج حماد کی طرف سے تھا۔ زویا، مجھے پتہ چلا ہے کہ شویز تمہیں بہت تنگ کر رہا ہے، فکر مت کرو، میں نے تمہارے باپ کے گھر کے اصلی کاغذات کا بندوبست کر لیا ہے۔ شویز کے پاس جو ہے وہ جعلی ہیں، بس ایک بار مجھ سے ملو، ہم اسے برباد کر دیں گے۔ شویز کی آنکھوں میں دوبارہ وہی وحشت ناچنے لگی۔ اس نے فون زور سے دیوار پر مار کر توڑ دیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ زویا اب بھی حماد کے ساتھ رابطے میں ہے۔
اگلی صبح جب زویا کو ہوش آیا تو اس نے شاویز کو اپنے سامنے کھڑا پایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کینچی تھی اور اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ شاویز صاحب، یہ کیا ہے؟ زویا نے سہم کر پوچھا۔ شاویز اس کے قریب آیا اور اس کے لمبے خوبصورت بالوں کو اپنی مٹھی میں جھٹکا۔ تمہیں اپنے ان بالوں پر بہت ناز تھا نا زویا؟ تم کہتی تھی کہ تمہاری خوبصورتی کا غرور ہے۔ آج میں تمہارا یہ غرور ہی ختم کر دوں گا تاکہ کوئی دوسرا مرد تمہاری طرف دیکھنے کی ہمت نہ کر سکے۔ نہیں، پلیز ایسا مت کریں، زویا چلائی، مگر شاویز پر جیسے جنون سوار تھا۔ کمرے میں زویا کی چیخیں دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ شاویز کے ہاتھ میں موجود کینچی کی چمک زویا کی آنکھوں میں خوب پڑ رہی تھی۔ شاویز نے زویا کے لمبے سیاہ بالوں کو نہایت سختی سے مٹھی میں جھڑکا ہوا تھا۔ شاویز صاحب، خدا کے لیے ایسا مت کریں، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ زویا ہچکیاں لیتے ہوئے التجا کر رہی تھی، مگر شاویز کے کانوں پر جیسے جوں تک نہ رینگی۔ تم نے میرے بھروسے کا خون کیا ہے زویا۔ تم اب بھی اس حماد کے ساتھ مل کر مجھے برباد کرنے کے خواب دیکھ رہی ہو۔ شاویز کی آواز میں بلا کا غصہ تھا۔ اس نے کینچی چلائی اور زویا کے وہ خوبصورت بال، جن کی وہ خود کبھی تعریف کیا کرتا تھا، کٹ کر فرش پر گرنے لگے۔ زویا جیسے پتھر کی ہو گئی، اس کا غرور، اس کی پہچان سب مٹی میں مل رہا تھا۔ جب شاویز نے اسے چھوڑا تو زویا کے بال اب اس کے کندھوں تک بھی نہیں رہے تھے۔ وہ بکھرے ہوئے بالوں اور ٹوٹتے ہوئے حوصلے کے ساتھ فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ شاویز نے کینچی میز پر پھینکی اور ہانپتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے اپنے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے یہ کیا کر دیا ہے، لیکن اس کی انا اسے جھکنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے کمرے سے نکل گیا اور دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ باہر کوریڈور میں بیگم ہاشمی کھڑی تھیں۔ انہوں نے کمرے کے اندر سے آنے والی آوازیں سنی تھیں۔ شاویز، یہ تم نے کیا کر دیا؟ وہ ایک عورت ہے، تم اسے اس طرح سے ذلیل نہیں کر سکتے۔ امی، اس نے حماد کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، اسے اس کی سزا ملنی چاہیے تھی۔ شاویز نے سرد لہجے میں کہا اور نیچے کی طرف چل دیا۔ نیچے ہال میں فارس غصے سے بڑا بیٹھا تھا۔ جیسے ہی اس نے شاویز کو دیکھا وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ بھائی، اب بس ہو گئی، میں نے پولیس کو فون کر دیا ہے، آپ زویا کو اس طرح قید نہیں کر سکتے۔ شاویز کے قدم رک گئے۔ اس نے مڑ کر فارس کو دیکھا، اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں۔ پولیس؟ تم اپنے بھائی کو پولیس کے حوالے کرو گے، ایک ایسی لڑکی کے لیے جسے تم جانتے تک نہیں؟ میں اسے جانتا ہوں بھائی، وہ ایک انسان ہے اور آپ اس کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہی مانیت ہے، فارس نے چیخ کر کہا۔ اسی وقت گھر کے باہر پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آواز سنائی دی۔ شاویز کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ تھینک یو فارس، اگر تم یہی چاہتے ہو تو ٹھیک ہے فارس، اگر تم یہی چاہتے ہو تو یہی صحیح۔ پولیس انسپکٹر اندر داخل ہوا۔ مسٹر شاویز ہاشمی، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ ایک خاتون کو غیر قانونی طور پر قید کر رکھا ہے۔ شاویز نے نہایت سکون سے سگریٹ سے لگائی۔ انسپکٹر صاحب، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، وہ میری بیوی ہے اور وہ اوپر والا اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہے، اگر آپ چاہیں تو خود جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ انسپکٹر اور فارس اوپر پہنچے۔ جیسے ہی کمرے کا تالا کھولا سب کے ہوش اڑ گئے۔ زویا فرش پر پڑی تھی، اس کے چاروں طرف کٹے ہوئے بال بکھرے تھے اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ زویا، فارس اس کی طرف لپکا۔ انسپکٹر نے غصے سے شاویز کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہے شاویز صاحب؟ کیا یہ آپ کا آرام کرنے کا طریقہ ہے؟ شاویز نے کندھے اچکائے۔ اس نے خود اپنے بال کاٹے ہیں، اسے ذہنی دورے پڑے ہیں جس کا علاج چل رہا ہے، میرے پاس اس کی میڈیکل پیپرز موجود ہیں۔ اس نے ایک فائل انسپکٹر کی طرف بڑھائی۔ زویا نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور انسپکٹر کو دیکھا۔ اس کے پاس موقع تھا کہ وہ سب سچ بتا دے، مگر جیسے اس کی نظر شاویز پر پڑی، شاویز نے اپنی جیب سے ایک تصویر نکالی اور زویا کو دکھائی۔
وہ تصویر زویا کے چھوٹے بھائی کی تھی جس کے گلے پر کسی نے چھری رکھی ہوئی تھی۔ زویا کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے کانپتے ہوئے لبوں سے کہا، انسپکٹر صاحب، شویز صاحب سچ کہہ رہے ہیں، یہ میں نے خود کیا ہے، مجھے دورے پڑتے ہیں۔ فارس ساکت رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زویا نے یہ بیان دیا ہے۔ پولیس والے معذرت کر کے چلے گئے۔ شویز نے فاتحانہ نظروں سے فارس کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ میں نے کہا تھا نا، یہاں صرف میری چلتی ہے۔ جب سب چلے گئے تو شویز زویا کے قریب آیا۔ بہت اچھا کیا زویا، تمہاری اس عقل مندی نے تمہارے بھائی کی جان بچا لی۔ زویا نے نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ جیت گئے شویز ہاشمی، لیکن یاد رکھنا، جس دن میرا خوف ختم ہو گیا اس دن آپ کی بربادی شروع ہو جائے گی۔ اسی رات جب شویز گہری نیند میں تھا، زویا اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ ایک جرأت تھی۔ اس نے شویز کے دراز سے وہ اصلی کاغذات نکالنے کی کوشش کی جن کا ذکر حماد نے کیا تھا۔ جیسے اس نے دراز کھولی، اسے وہاں ایک پرانی تصویر ملی۔ تصویر میں شویز ایک لڑکی کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا اور وہ لڑکی بالکل زویا جیسی دکھتی تھی۔ زویا کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ یہ کون تھی اور شویز کا اس سے کیا رشتہ تھا؟ تبھی پیچھے سے شویز کی آواز آئی، تو تمہیں سچ پتہ چل ہی گیا۔ زویا کے ہاتھ میں موجود تصویر لرز رہی تھی۔ تصویر میں موجود لڑکی کی آنکھیں، اس کی مسکراہٹ، یہاں تک کہ اس کے چہرے کا تل بھی بالکل زویا جیسا تھا۔ زویا کو ایسے لگا جیسے زمین اس کے پیروں سے کھسک گئی ہو۔ یہ کون ہے شویز؟ زویا نے مڑ کر دیکھا جہاں شویز اندھیرے میں ایک سائے کی طرح کھڑا تھا۔ شویز آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر اب وہ غصہ نہیں تھا بلکہ ایک گہرا دکھ اور وحشت تھی۔ اس نے زویا کے ہاتھ سے وہ تصویر کھینچی اور اسے بڑے پیار سے دیکھنے لگا۔ یہ سحر ہے، میری زندگی، میری پہلی اور آخری محبت۔ زویا کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ سحر؟ لیکن یہ تو بالکل میری طرح دکھتی ہے۔ تمہاری طرح نہیں زویا، تم اس کی طرح دکھتی ہو۔ شویز نے تصویر سے نظریں ہٹا کر زویا کے چہرے پر جمائیں۔ وہی کٹے ہوئے بال اور سوجی ہوئی آنکھیں۔ تمہیں کیا لگا تھا میں نے تم سے شادی تمہاری اس بدتمیزی کی وجہ سے کی تھی؟ نہیں، میں نے تم سے شادی اس لیے کی کیونکہ میں نے تمہیں پہلی بار کالج کے کوریڈور میں دیکھا تھا، تو مجھے لگا میری سحر واپس آ گئی۔ زویا کو اب سمجھ آیا کہ شویز کا جنون اسے پانے کے لیے نہیں بلکہ اس چہرے کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنے کے لیے تھا جو کھو چکا تھا۔ سحر کہاں ہے؟ زویا نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ شویز کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ مر گئی اور اسے مارنے والا کوئی اور نہیں، یہی حماد تھا جس کے پیچھے تم بھاگ رہی تھی۔ حماد نے اسے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی تھی اور اس کھینچا تانے میں سحر کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ تو چلی گئی مگر حماد زندہ رہا اور میں بھی زندہ رہا اس انتقام کی آگ میں جلنے کے لیے۔ زویا ساکت رہ گئی۔ حماد جس پر وہ بھروسہ کر رہی تھی وہ ایک قاتل تھا اور شویز جو اس کا شوہر تھا وہ صرف ایک متبادل کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ آپ نے مجھے انسان نہیں سمجھا شویز صاحب، میں نے آپ کے لیے صرف ایک تصویر تھی۔ ایک کھلونا جس کا چہرہ آپ کی مری ہوئی محبت سے ملتا تھا۔ زویا نے چیخ کر کہا۔ شویز نے اس کا کندھا پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ یہاں تم میرے لیے وہی سحر ہو جس سے میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں نے سوچا تھا میں نے تمہیں سحر بنا کر رکھوں گا، تمہیں وہ سب خوشیاں دوں گا جو میں اسے نہ دے سکا، لیکن تم نے حماد سے ہاتھ ملا کر ثابت کر دیا کہ تم سحر کے پیروں کی خاک میں بھی نہیں ہو۔ زویا نے زور سے شویز کو پیچھے دھکیلا۔ میں سحر نہیں ہوں، میرا نام زویا ہے اور میں آپ کے اس پاگل پن والی دنیا کا حصہ نہیں بنوں گی۔
شویز بنوں گی۔ شویز نے کہکا لگایا، اب بہت دیر ہو چکی ہے زویا، تم اب اس چہرے کے ساتھ اس گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ وہ تصویر لے کے کمرے سے باہر نکل گیا اور باہر سے دروازہ تالا لگا دیا۔ زویا وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ اسے اب اپنی زندگی ایک بوجھ لگنے لگی تھی۔ ایک طرف ایک ایسا انسان تھا جو اسے اپنی مری ہوئی محبوبہ کی جگہ دینا چاہتا تھا، اور دوسری طرف ایک ایسا دشمن جو اسے مہرہ بنا کر شہویز کو برباد کرنا چاہتا تھا۔ اگلی صبح فارس کسی طرح زویا کے کمرے کی چابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو زویا کی حالت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھابی، میں سب جان گیا ہوں۔ بھائی آپ کے ساتھ جو کر رہی ہیں وہ ایک بیماری ہے، انہیں نفسیاتی علاج کی ضرورت ہے، فارس نے دبی آواز میں کہا۔ فارس، مجھے یہاں سے نکالو، مجھے کہیں بھی لے جاؤ، بس اس گھر سے دور۔ زویا نے گر گڑا کر کہا، فکر مت کریں، میں نے سب انتظام کر لیا۔ آج رات جب بھائی ایک اہم بزنس میٹنگ کے لیے شہر سے باہر جائیں گے، میں آپ کو ایئرپورٹ لے جاؤں گا، وہاں سے آپ اپنی خالہ کے گھر دوسرے شہر چلی جائیے گا۔ فارس نے اسے امید دلائی۔ رات ہوئی۔ شویز کے جانے کے بعد فارس نے زویا کو اوپری راستے سے نکالا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے ایئرپورٹ کی طرف بڑھے۔ زویا کا دل ابھی بھی ڈر رہا تھا۔ جیسے وہ ایئرپورٹ کے قریب پہنچے، ایک کالی گاڑی نے ان کا راستہ روک لیا۔ فارس نے بریک لگائی۔ یہ کون ہے؟ گاڑی سے حماد باہر نکلا، اس کے ہاتھ میں پستول تھی۔ فارس، زویا کو میرے حوالے کر دو۔ حماد، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ زویا نے چلا کر کہا، میں تمہیں بچانے کے لیے نہیں آیا زویا، میں تمہیں اغوا کرنے آیا ہوں تاکہ شویز سے اپنی ساری جائیداد واپس لے سکوں۔ شویز تمہیں کھونے کے ڈر سے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ حماد کے چہرے پر وہی موجود کمینگی زویا کو خوفزدہ کر رہی تھی۔ تبھی پیچھے سے ایک اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس روشن ہوئی۔ وہ شویز کی گاڑی تھی۔ شویز گاڑی سے اترا، اس کے ہاتھ میں بھی ریوالور تھا۔ حماد، میں نے کہا تھا نا کہ میری شکار پر نظر مت ڈالنا۔ اب تینوں آمنے سامنے تھے۔ حماد نے پستول زویا کی کن پٹی پر رکھ دی۔ ایک قدم بھی آگے بڑھے شویز تو میں اسے گولی مار دوں گا۔ تمہیں تو سحر یاد ہے نا، اس کا بھی یہی انجام ہوا تھا۔ شویز کی آنکھوں میں وحشت ناچنے لگی۔ اسے چھوڑ دو حماد، تمہیں جو چاہیے مجھ سے لو، اسے کچھ مت کہو۔ زویا نے دیکھا کہ شویز جو کہتا تھا کہ وہ اسے نفرت کرتا ہے، اس وقت اس کے چہرے پر اپنی جان کھونے کا خوف تھا۔ ایئرپورٹ روڈ پر خاموشی اتنی گہری تھی کہ گولی چلنے کی آواز کسی دھماکے کی طرح سنائی دی۔ حماد کا ہاتھ لرز رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں لالچ اور انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ زویا نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسے موت اپنے سامنے کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ شویز، اپنی جائیداد کے کاغذات یہاں پھینک دو، ورنہ میں ابھی اس کا قصہ تمام کر دوں گا، حماد نے دھار کر کہا۔ شویز نے بغیر سوچے سمجھے فائل حماد کی طرف اچھال دی۔ یہ لو سب کچھ، جو مانگو گے دوں گا، بس زویا کو چھوڑ دو۔ شویز کی آواز میں وہ غرور، وہ ضد اب کہیں نہیں تھی۔ وہاں صرف ایک بے بس انسان تھا جو اپنی زندگی کی سب سے بڑی متاع بچانے کی بھیک مانگ رہا تھا۔ حماد نے ایک ہاتھ سے فائل اٹھائی اور کمینگی سے ہنسا۔ کتنے بیوقوف ہو تم شویز، تمہیں لگا تھا میں اسے چھوڑ دوں گا؟ سحر کو کھو کر تم جتنا تڑپے ہو، میں چاہتا ہوں تم اس سے زیادہ تڑپو۔ حماد نے جیسے ہی ٹریگر دبانے کی کوشش کی، شویز تیزی سے زویا کی طرف لپکا۔ ٹھا! گولی کی آواز گونجی۔ زویا کو لگا جیسے وہ ختم ہوگی، مگر اسے کوئی درد محسوس نہیں ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ شویز اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے سفید کرتے پر خون کے دھبے تیزی سے پھیل رہے تھے۔ شویز نے گولی اپنے سینے پر کھا لی تھی۔ بھائی! فارس نے چیخ کر حماد پر جھپٹنا چاہا اور اسے زمین پر گرا کر پستول چھین لی۔ دور سے پولیس کی گاڑیوں کی سائرن کی آواز سنائی دینے لگی۔ زویا نے گرتے ہوئے شویز کو اپنی باہوں میں تھام لیا۔ شویز صاحب، آپ نے یہ کیا کیا؟ کیوں بچایا مجھے؟ زویا کی ہچکیاں بند گئیں۔ شویز نے کانپتے ہاتھوں سے زویا کے کٹے ہوئے بالوں کو چھوا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی جنون نہیں تھا، صرف سکون تھا۔ معاف کر دینا زویا، میں نے تمہیں سحر سمجھا، مگر تم تو میری اپنی جان نکلی۔
میں نے بہت دیر کر دی یہ سمجھنے میں کہ مجھے اس چہرے سے نہیں تم سے محبت ہو گئی ہے۔ نہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، پلیز آنکھیں کھولے۔ زویا نے اسے اپنے دل سے لگا لیا۔ زویا، وہ اصلی کاغذات دراز کے خفیہ خانے میں ہیں، وہ سب تمہارے نام ہے، تم آزاد ہو۔ شویز کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ اس نے ایک آخری بار زویا کو دیکھا اور اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ 6 ماہ بعد زویا کالج کے باہر کھڑی تھی۔ اس کے بال اب دوبارہ بڑھ کر کندھے تک آ چکے تھے۔ اس نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ شویز کی موت کے بعد حماد کو عمر قید ہو گئی تھی اور شویز کی تمام جائیداد زویا کے نام منتقل ہو گئی تھی۔ فارس اب بزنس سنبھال رہا تھا اور اس نے کئی بار زویا کو گھر واپس آنے کا کہا تھا، مگر زویا نے انکار کر دیا۔ وہ اب ایک آزاد عورت تھی، مگر اس کی آزادی میں ایک کمی تھی۔ وہ روز شویز کی قبر پر جاتی، وہی شویز جس سے اس نے شدید نفرت کی تھی اب اس کی یادوں کا مرکز بن چکا تھا۔ اس نے شویز کے نام پر ایک بہت بڑا یتیم خانہ اور اسکول بنوایا تھا۔ ایک شام جب وہ قبرستان سے واپس آ رہی تھی، اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو دور ایک سایہ کھڑا تھا جو بالکل شویز جیسا لگ رہا تھا۔ زویا کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا شویز زندہ تھا؟ یہ اس کی اپنی سوچ کا دھوکہ تھا۔ وہ اسے سائے کی طرف بھاگے، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ زمین پر صرف ایک سرخ گلاب پڑا تھا اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی چٹ تھی جس پر لکھا تھا، تمہارا عشق میرا جنون تھا اور میری موت تمہاری ساتھی، ہمیشہ خوش رہنا میری زویا۔ زویا نے وہ گلاب اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ شویز ہاشمی چاہے زندہ ہو یا مر گیا ہو، وہ اس کے دل کی قید سے کبھی آزاد نہیں ہو پائے گی۔ یہ ایک ایسی کہانی تھی جس کا آغاز نفرت سے ہوا، مگر انجام ایک ایسی لفانی محبت سے ہوا جس نے موت کو بھی ہرا دیا۔ ختم شدہ۔